کل ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک مسجد میں ایک امام لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھا کر چلا جائے، پھر دوسرا امام آئے، کچھ اور لوگ آئیں اور انہیں دوسرا امام اسی دن اسی مسجد میں امام بدلے اور جماعت بدلے، تو کیا اس طرح جمعہ قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسجد میں دو بار جمعہ ایک ہی دن میں کیا قائم کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال ہوا۔ اور یہ سوال میرے ایک کلاس فیلو تھے، غلام صابر نام تھا، فاضل آدمی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ کام سخت ناجائز ہے، بدعت فی الدین ہے، دین کو مذاق بنانے والی بات ہے۔ اس پر بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن فتاوی رضویہ شریف امام احمد رضا کا، اس میں بھی کئی جگہ یہ بحث موجود ہے۔ ایک فتویٰ ہے 314 صفحے سے 322 صفحے تک 8ویں جلد میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہ یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا۔ جمعہ قائم کرنے کی شرطوں میں ہمارے احناف کے نزدیک سلطان یا اس کا قائم مقام ہے اصل، اور جہاں یہ صورت نہیں تو پھر یہ ہے کہ معزون سلطان کا معزون ہو، جس کو حکمران نے اجازت دی وہ، یا جس کو اجازت دے وہ جس کو اجازت دے۔ یہ دیکھیں، اذن سلطان کی شرط پر پہلے تھوڑی سی بات کریں۔ مبسوط سرخسی، بدائع ثنائے، الاختیار، خزانۃ العبادات، تبیین الحقائق، فتح القدیر، بحر الرائق، دیگر کتابوں میں بڑی وضاحت سے اور بار بار ذکر ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک حکمران خود ہو وہ جمعہ قائم کرے یا اس کی اجازت سے کوئی آدمی قائم کرے، اصل یہ تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے جدی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے اس مسئلے پر ایک رسالہ لکھا تھا، جس میں اذن سلطان کی شرط ہونا بیان کیا، اور اس رسالے کا مسودہ میرے پاس موجود ہے۔ کبھی اللہ پاک نے سبب بنایا تو اس کو ہم اشاعت کریں گے۔ وہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے پاس، محمد علی جناح کے پاس علماء کا وفد گیا۔ انہوں نے کہا جی جمعہ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان جمعہ قائم کرے، بتایا کہ کس جگہ کون جمعہ پڑھائے، کس جگہ کون جمعہ پڑھائے، ڈیوٹیاں لگائے۔ تو حضرت محمد علی جناح قائد اعظم نے فرمایا کہ حکومت اور بہت سی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، یہ کام علماء پہلے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کہہ دیں ہم نے علماء کو اجازت دی، تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے علماء کو اجازت دی کہ علماء جمعہ قائم کریں۔ یہ اس وقت کے اخبارات میں بھی آیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اسی اجازت کے تحت چلتا چلا جا رہا ہے۔ فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، سب کا اصل موقف یہی ہے کہ اگر حکمران ہے تو وہ جمعہ پڑھائے، نہیں تو اس کی اجازت سے ہو۔ ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر اچانک سلطان یا اس کا معزول اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، معزول ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا سکتا، تو لوگ کیا کریں؟ یہاں امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل بالاتفاق، اور فقہ حنفی میں اختلاف کے ساتھ امام محمد کا یہ قول موجود ہے کہ اگر اچانک کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو لوگوں میں سے کوئی ایک آگے کھڑا ہو کر جماعت کا خطبہ بھی پڑھے اور جماعت بھی کرا دے، کفایت ہو جائے گی۔ اب سوچیں کہ اذن سلطان شرط تھا یا علماء کا اس کے قائم مقام ہونا شرط ہے۔ پھر فقہی عبارات میں بھی دیکھیں، علامہ شامی نے یہ کہا کہ خود سلطان جب وہ اجازت دے پھر اس کی اجازت اس کے بغیر جمعہ نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کا 470 صفحہ 8ویں جلد کا۔ پھر ایک اور بحث کہ جب حکمران اس میں دلچسپی نہ لیں، یا ایسا علاقہ جہاں حکمرانوں کو احکام اسلام کی طرف فرصت ہی نہیں یا توفیق ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر علماء کی ذمہ داری آتی ہے۔
یعنی یہ جمعہ قائم کرنا یوں نہیں کہ جس بندے کی مرضی ہو جمعہ قائم کر دے. جمعہ قائم کرنے میں شرط ہے، جب حکمران دلچسپی نہیں لیتے تو پھر علماء. دیکھیں یہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں یہ حدیقہ ندیہ سے فتاوی رضویہ میں موجود ہے. جب کسی دور میں حکمران کفایت والا نہ ہو جو اسلامی معاملات کی دلچسپی اور کام کرے، ایسا حکمران موجود نہیں، فرماتے فالامور موکلۃ الی العلماء، پھر کام علماء کی طرف سپرد ہے. یلزم الامت الرجوع الیہم، امت پر لازم ہے کہ علماء کی طرف رجوع کریں. آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ ایک عالم پر متفق ہونا مشکل ہو تو ہر علاقے کے لوگ وہ اپنے بڑے عالم پر اتفاق کریں، اور اگر علم میں متعدد ہوں یا اتفاق نہ ہو سکے تو قرہ اندازی کی جائے. بل وہ تو تھا اصل یہ ہے کہ جمعہ بھی شہر میں ایک ہو، یا زیادہ رش ہو، زیادہ بڑا شہر ہو تو دو بار دو جگہ. لیکن اگرچہ فتویٰ اس پر ہے کہ متعدد جمعے جائز ہیں، لیکن بہرحال اس کو کھیل بنا لینا کہ ہر آدمی یہ بغیر علماء کی اجازت کے ہی لوگ شروع کر دیں تو وہ جمعہ ہوگا ہی نہیں. اب جہاں دو جمعے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس مسجد میں جمعہ کے لیے مقرر ہے، اگر ایک بندہ مقرر ہے پہلے سے، ظاہر پہلے سے تو ایک ہی ہوگا نا، تو جو پہلے سے مقرر ہے وہ جمعہ پڑھائے، اس کے پیچھے جمعہ ہے. اور جو بعد میں مقرر کیا گیا یا بغیر مقرر ہونے کے جمعہ پڑھاتا ہے، نہ اس کا جمعہ ہے اپنا، نہ لوگوں کا نماز ہوگی اس کے پیچھے، جمعہ نہیں، اور زور پڑھتے نہیں تو گناہگار ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا تھا کہ خطیب جمعہ کا جو مقرر ہے وہ کسی کو اجازت دے دے جماعت کرا دو تو وہ کرا سکتا ہے، کیونکہ خطیب معزون تھا. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کھلی رعایت ہو، ایسا ہرگز نہیں. اس مسئلے میں یہ بے لگامی نہیں کہ جس کا مرضی ہو جمعہ پڑھا دے، جہاں جمعہ چاہے شروع کر دے. جمعہ شروع کرنے میں بھی علماء کی اجازت شرط ہے. اصل تو اذن سلطان تھا، جب حکمرانوں کو اس کی طرف توفیق نہیں یا وہ کفایت نہیں کر پاتے تو پھر یہ ہے کہ علماء یہ کریں، لیکن عالم ہو. اصل یہ ہے کہ بڑے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کریں یا ان کی طرف لوگ رجوع کریں. اس میں ایک بات اور ہے کہ علماء نے لکھا کہ جمعہ کی نماز میں کوئی آدمی حاضر ہو، ادھر جماعت کا وقت ہونے لگے اور ادھر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں. جنازے کی نماز میں علماء نے لکھا تھا کہ جنازے کی جماعت کا ٹائم ہو چکا، اسے اندیشہ ہے وضو کرنے جائے تو جماعت رہ جائے گا. علماء نے فرمایا تیمم کر کے شامل ہو جائے جنازے میں. جنازے کی نماز میں شامل ہونے کی اجازت دی. عید کی نماز میں شامل ہونے کی اجازت دی علماء نے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا اور اندیشہ ہے کہ وضو کرنے جائے گا تو عید کی جماعت سے رہ جائے گا، فرمایا تو اس طرح تیمم کر کے پڑھ لے. یہ قدوری شریف اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے مسئلہ. لیکن انہی کتابوں میں ہے کہ جمعے کی نماز میں اندیشہ ہو، وضو ٹوٹ گیا اور اندیشہ ہو کہ جی یہ جمعہ رہ جائے گا، تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ فرمایا زور پڑھ لے، وضو کر کے جمعہ مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ زور پڑھ لے. انہوں نے یہ نہیں کہا اپنا جمعہ قائم کر لے. جب شہر میں متعدد جمعے قائم کرنا جائز ہیں، مفتہ بھی یہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا علماء یہ کہتے کہ بھی اگر وضو کر کیا ہے یہ جمعہ نہ ملے اپنا جمعہ بنا لو، دوبارہ جمعہ پڑھ لو. زیادہ سے زیادہ بعد نے کہا تو یہ کہا کہ دوسرے مقام پر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پہنچے. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہر آدمی کو کھلی چھٹی ہے جی جماعت سے رہ گیا تو دوبارہ جماعت کرا لے، جمعہ پڑھ لے. ایسا ہرگز نہیں. دیکھیں لا یتیمم للجمعۃ وان خاف الفوت، جمعہ رہنے کا خطرہ پھر بھی جمعے کے لیے تیمم نہ کرے. کہ اگر وضو کرے گا تو یہ وضو کرے، فإن أدرك الجمعۃ صلاها، جمعہ مل جائے تو جمعہ پڑھ لے. الا صلی الظہر اربعا، یہ ہدایت شریف کی عبارت میں نے پڑھی ہے کہ جمعہ نہ ملے زور پڑھ لے، اپنا جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. قدوری شریف میں، مبسوط سرخسی میں، تویین الحقائق، جوہرہ نیرہ، بدائع، بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. یاد رہے کہ فقہ کی کتابوں کی عبارت کا مفہوم مخالف یہ معتبر ہوتا ہے.
اس کا مقابلے میں جو مفہوم آتا ہے وہ معتبر ہے، اس کا انکار پھر مانا جاتا ہے، اس کا رد مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں دیکھیں، علماء نے یہ کہا جمعہ مل جائے ٹھیک ہے ورنہ زور پڑھ لے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اسے دوسرے جمعے قائم کرنے کی اجازت نہیں، دوسرے جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جتنے بھی فقہ کے خدام ہیں، علماء، فقہا، فقہ حنفی کے یا دیگر فقہوں کے، انہیں معلوم ہونا چاہیے فقہ کا ایک اصول ہے، فقہ حنفی میں یہ بات معتبر ہے، دیگر تو فقہ کی عبارتوں کے بغیر بھی مانتے ہیں مفہوم مخالف کو، دوسرے علماء فقہ کی عبارتوں کے بغیر بھی مفہوم مخالف مانتے ہیں، احناف علماء باقی کئی مقام پر نہیں مانتے، لیکن یہ فقہ کی روایات میں، ائمہ کے اقوال میں، یہاں فقہ حنفی میں اتفاق کے ساتھ مانا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے۔ دیکھیں یہ فتح القدیر میں لکھا ہے، الاعتبار للمفہوم المخالف فی روایات الفقہ، فقہ کی روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ شرح وقایہ میں لکھا ان التخصیص بالذکر فی الروایات یدل علی نفی الحکم اما ادا، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ ان المفہوم فی التصانیف حجۃ یعمل بہ، یہ بحر الریق میں ہے، رد المحتار میں ہے، فتاوی حمدیہ میں ہے، ثلاثین شامی میں ہے، علامہ حموی نے الاشباب والنظائر کا حاشیہ لکھا، اس میں کئی جگہ یہ موجود ہے، انفع الوسائل میں یہ موجود ہے کہ فقہ کی کتابوں میں، فقہی روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے پر بھی دیکھیں تو فرماتے ہیں جمعہ رہ جائے تو زور پڑھے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی بالکل یہ فتویٰ موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔